خالد چودھری صاحب، بہت ہی ڈیفرنٹ واقعہ ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی واقعے کے حوالے سے، آپ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ دو فریقین کے درمیان 1200 کے لین دین کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور کتنے افراد جو ہیں جہاں بہت ہوئے ہیں، کس کو نشانہ بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، پلیز اپڈیٹ اس۔ جی بالکل، یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور بربریت کی اس دور میں اس نے ایک بار پھر مثال قائم کر دی ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ وزیرستان کے رہائشی سراج محسود چکری روڈ پر جو ہے وہ کریانہ کی دکان پر کام کرتا تھا، اور اس کا 24 سالہ نوجوان زین شاہ کے ساتھ پیسوں کے لین دین کا جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا، اور یہ ہے بھی چند سو روپے کا معاملہ تھا۔ اور ایف آئی آر کے مطابق قتل کے روز زین شاہ سودا سلف لینے کے لیے سراج کی دکان پر آیا تو پیسوں کے مطالبے پر دونوں کے درمیان تک کلامی ہوئی، اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی، تاہم وہاں پر موجود افراد نے یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا۔ جب سراج اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے زین شاہ کے گھر گیا تو وہاں پر موجود زین اور دیگر ساتھیوں نے دوبارہ سراج محسود کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دی، جس کے بعد زین شاہ کے ساتھی اون چودھری، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بگڑا ہے، وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اون چودھری نے اس موقع پر جو ہے انتہائی جو ہے فاقانہ طریقے سے اس کو سینے پر گولی مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور واقعہ جو تھا وہ زین شاہ کے ساتھ تھا، اس کا سراج کا، لیکن اس کے زین کے ساتھی اون چودھری نے یہ فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی محسود سینے پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا تھا، اور یہ ایف آئی آر کے مطابق یہ آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے پولیس اس کا کہنا ہے کہ سراج محسود کے قتل کے بعد مقتول کے ورثا اس کی لاش کو لے کر اپنے علاقے چلے گئے، اور وہ وزیرستان کا رہائشی تھا، جبکہ کچھ نے زین شاہ اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی تھی۔ اس مقدمہ کی تفتیشی ٹیم میں شامل جو ہے ایک اہلکار نے ہمیں ذرائع سے بتایا کہ ملزمان زین شاہ کے گھر کے قریب جو ہے گارڈ لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ جب زین شاہ گھر سے باہر نکلے تو انہیں اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو ہے زین شاہ کو اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پولیس نے حاصل کر لی ہیں، اور ملزمان میں مقتول زین شاہ کو مختلف مقامات پر لے جاتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، جہاں مبینہ طور پر انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ اور اسی طرح سراج محسود کے قتل اور زین شاہ کے قتل کے مقدمے میں زیر حراست جو ہے کچھ ملزمان ہیں، ان کی سے تفتیش کی جا رہی ہے، تاہم ابھی تک ان ملزمان میں سے کسی کو بھی جو ہے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب سراج محسود کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے زین شاہ کے قتل کے مقدمہ میں تحقیقات کے لیے ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی کچھ خواتین کو بھی تھانے میں بند کیا ہوا ہے، تاہم راولپنڈی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس کسی خاتون کو پکڑ کر تھانے میں لے کر نہیں آئی، تاہم انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پولیس نے قتل کے دونوں واقعات میں کچھ افراد کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو دیکھیں تو معاملہ چند سو روپے سے شروع ہوا تھا، اور سراج محسود جو صلح کے لیے زین شاہ کے گھر گیا تھا، وہاں پر جو ہے یہ تمام صورتحال اس وقت جو ہے وہ بگڑی کہ جب اس کے دوست اون چودھری نے فائرنگ کر کے اس تمام مقام جو ہے معاملے کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف سراج محسود قتل ہوا بلکہ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھیوں نے زین شاہ کو اغوا کیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس طرح کا تشدد کیا گیا اور اس طرح کی اس کے ساتھ معاملے کو سلوک کو روا رکھا گیا کہ وہ انسانیت جس سے شرما جائے۔ اس حوالے سے فوٹیجز وغیرہ بھی پولیس نے حاصل کر لی ہیں، اور یہ تمام واقعہ اور ابھی تک کسی بھی اچھا، مجھے یہ بتائے گا خالد چودھری صاحب کہ بالکل آپ نے پورا واقعہ جو ڈیٹیل میں بتایا بھی ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ سراج محسود کے جتنے بھی دوست احباب تھے انہوں نے زین شاہ کو کڈنیپ کر کے جو ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ جان کی بازی ہار گئے، کیا اس طرح ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ جو ابھی تک معلومات حاصل ہوئی ہیں پولیس ذرائع سے اور دیگر سے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جا رہا تھا صلح صفائی کی طرف، اور اس حوالے سے جو ہے سراج محسود جو ہے اس نے خود اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے صلح صفائی کے لیے اس کے گھر تک گیا تھا، اور وہاں پر جب معاملہ توتکار بڑھی اور اس دوران جو ہے اس کے ساتھی زین شاہ کے ساتھی جو ہے اون چودھری نے اس فائر قتل کر دیا تھا۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بتائیے، پبلک لنچنگ کا کیا واقعہ سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ پبلک لنچنگ تو بہت بری چیز ہے، آپ ان لافل طریقے سے کسی بھی مرڈر کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے، تو اس واقعے سے پبلک لنچنگ کہاں ریلیٹ ہو رہی ہے؟
دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب یہ معاملہ بگڑ گیا تھا تو اس کے بعد پولیس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، اور لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ گھات لگا کر زین شاہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی زین شاہ گھر سے باہر آیا تو انہوں نے موٹر سائیکل پر اسے اغوا کیا اور بعد ازاں تشدد بنایا، گھسیٹتے بھی رہے رسی کے ساتھ باندھ کر، اور اس کے جسم پر بے شمار نشانات بھی پائے گئے ہیں جو ذرائع کے مطابق ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، اور بربریت کی ایک بہت بڑی مثال ہے اس میں اہل علاقہ کا بھی دیکھا جائے تو کیا رول ہے، یہ پورے ایک معاشرے کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں پولیس کو جب ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا تو وہ کہاں موجود تھی، کیا وہ الرٹ تھی، اس تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن ہمیں ابھی تک ایسی کوئی چیز اچھا دکھائی خالد چودھری نہیں، صاحب، یہی مجھے وجہ یہاں ہے بتائیے گا کہ دونوں خاندانوں کے بچے گئے، دونوں نے آپس میں بدلہ لے لیا، سراج مسعود نے زین شاہ کو قتل کر دیا، زین شاہ کے لوگوں نے سراج مسعود کو قتل کر دیا، تو اب یہ واقع کیا مزید آگے اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ خون کا بدلہ خون؟ جی وہ تو ہو چکا، دیکھیں وہ تو ہو چکا، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اس میں براہ راست زین شاہ کا صرف جھگڑے کی حد تک معاملہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ اون چودھری کی فائر سے جو ٹھیک ہے ہے، سراج کسی محسود جو تیسرے ہے بندے وہ کی فائر سے مسئلہ اپنا ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا قانون اس وقت کیا پیش رفت کر رہا ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی بھی ہے، اہل خانہ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے پراپرلی ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن جو ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے پولیس کو کچھ جو جانکاری حاصل ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے بدترین تشدد اور گھسیٹے جانے کے اور اس قسم کے جو ہے کافی زیادہ نشانات پائے گئے ہیں، اور جب باضابطہ طور پر رپورٹ آئے گی تو وہ ظاہر ہے اس قانونی پروسیس کا حصہ بنے گی۔ بہرحال یہ تمام معاملہ جو ہے یہ ایک بہت ہی ہائی لیول پہ جا چکا ہے، اور بڑے پولیس کے حکام جو ہیں اس کو براہ راست معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور تمام کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے دعویٰ نہیں کیا گیا کہ جو ملوث ملزمان ہیں ان میں سے کوئی گرفتار ہوا ہے یا نہیں۔ بہرحال کچھ افراد پولیس کی تحویل میں ہیں اور ابھی تک کسی کو بھی مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ جلد اس میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لے گی اور انہیں کیفرے کردار تک سزا دے گی جو قانون کو ہاتھ میں لے کر اس بدترین جو ہے عمل میں شامل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا جو ہے شرمناک اور سوالیہ نشان ہے کہ ہم بربریت کے اس طرح کے واقعات کو آج بھی دیکھ رہے ہیں جو کبھی ہم ماضی میں پتھر کے دور میں اس قسم جی کے بالکل واقعات ایسے کو ہی ہے، دیکھتے تھے، کیونکہ سنتے تھے۔ دشمنی کی اتنی بدترین مثال جو ہے اس طریقے سے سامنے آنا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لاش کی بے حرمتی کرنا، گھسیٹنا، یہ سب چیزیں جو ہیں واقعی جب دیکھنے میں آتی ہیں تو واقعی انسان کا دل جو ہے لرز جاتا ہے خالد صاحب۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ راول پنڈی شہر جیسے ایک ایسے شہر میں اس طرح کا واقعہ رونما ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال کیونکہ جب یہ پہلا واقعہ پیش آ چکا تھا اس کے بعد جو ہے پولیس نے کیا اقدامات اٹھائے اور اتنا موقع کیوں ملا کہ انہوں نے جو دوسری کارروائی کے حوالے سے ملزمان کو ماحول ملا اور انہوں نے بآسانی نہ صرف جو ہے زین شاہ کو گرفتار کیے، اس کو اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد کافی دیر تک اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے